خست دل آسی برست البار جا المدد یا ہر دریشی پادشاہ رشمالیو دلد بیمار چھس از مرض گومت سٹھا لاچار چھس بحر ختم المرسلین بخشم شفا المدد یا ہر دریشی پادشاہ. یوں تو کشمیر پہلے سے ہی صوفیاء کرام اور علماء اعظام کا مسکن رہا ہے، مگر آج سے تقریباً 500 سال پہلے کشمیر میں صوفیاء کرام کا کشمیر کے چپے چپے سے آؤ جاؤ اتنا بڑھ گیا کہ ہم اس دور کو صوفیاء کا دور بھی کہہ سکتے ہیں. اس دور میں ایسے صوفیاء کرام ابھرے جنہوں نے نہ صرف کشمیر کا بلکہ تمام دین اسلام کا نام بلند کیا، اور جن کی وجہ سے اس سرزمین کشمیر کو ایک نئی تواریخ مل گئی. ان صوفیاء کراموں میں سے بہت سے ایسے برگزیدہ اور ایسے بلند پایہ صوفیاء کرام بھی گزرے ہیں جن کی وجہ سے ہر کوئی کشمیر کا نام جانتا ہے، بلکہ یوں کہنا بے جانا ہوگا کہ جن کی وجہ سے کشمیر جانا جاتا ہے. جیسے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ریشیان جن کی بدولت ہمارے گھروں میں اسلام کا نور پھیلا اور جن کی وجہ سے ہمارے پاس آج دین اسلام کی دولت موجود ہے. انہی ریشیوں میں سے تیسرے طبقے کے ایک باکمال ریشی جن کا نام حضرت بابا حیدر ریشی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جن کو عام طور سے حضرت رشمول رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے. حضرت رشمول رحمۃ اللہ علیہ ضلع اسلام آباد کے رہنے والے تھے، اور ان کا آستان عالیہ بھی اسی ضلع کے رشی بازار میں واقع ہے، جو کہ لال چوک اسلام آباد سے کچھ فاصلے پر واقع ہے. یہ آستان عالیہ تمام دھرم کے لوگوں کے لیے آؤ جاؤ کا مرکز رہا ہے. تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بابا حیدر ریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک لوہار گھرانے میں پیدا ہوئے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال پہلے ہی اس صاحب کمال کے ظہور کی خبر دی تھی. جوانی کے جوبن میں عشق الہی کی چنگاری سینے میں چمک اٹھی اور خدا شناسی کا شوق اور ذوق بے چین کرنے لگا. چنانچہ ریشیوں کا راستہ اختیار کر کے اس پر استقامت کی. کہتے ہیں کہ حضرت بابا حیدر ریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری طور سے کسی سے تصوف اور سلوک کی تعلیم و تربیت حاصل نہ کی، عمر بھر شادی نہ کی، توکل، تنہائی اور گوشہ نشینی میں زندگی گزاری. دن کو روزدار اور رات کو بیدار رہتے تھے، مہمان نواز تھے اور ان کی بڑی خدمت کرتے تھے. ان کے کمالات اور کرامات کا تو اندازہ نہ تھا. کہا جاتا ہے کہ ایک دن ان کے یہاں ایک مہمان آیا. ان کی والدہ نے آ کر کہا، آج تحفہ کے طور پر ایک مچھلی پہنچی تھی، مگر چیل نے وہ مچھلی لی. حضرت بابا حیدر ریشی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر مچھلی کو مجھے دیا گیا تھا
تو چیل نے کیوں لی؟ اگر مچھلی ریشی کا حق تھی تو کیوں ہمارے پاس بیچ دی؟ اسی وقت چیل آئی اور مچھلی ان کے پاس رکھ دی۔ اسی قسم کے عجیب و غریب اور بے شمار باتیں ان سے ظہور میں آئی تھی۔ فرماتے تھے کہ میرے کام کی کشائش، سلوک اور طریقت میں کامیابی سانس کی ذکر کی حفاظت سے ہوئی۔ کوئی سانس یاد خدا کے بغیر نہ چھوڑا اور کوئی شک نہیں کہ اس پر مضبوطی سے گامزن رہے۔ آخر میں جناب شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے پوری طور پر فائدہ مند ہو کر کمال کے درجے کو پہنچے اور اپنے حالات میں ترقی پائی۔ حضرت بابا حیدر ریشی رحمۃ اللہ علیہ نے طریق سہروردیہ قبول کیا اور حضرت محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ نے خط ارشاد کے ساتھ اپنا خرقہ اور اپنی کلاہ مبارک کو ان کو عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ ساری عمر میں حضرت محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے پر ایک مرتبہ گوشت کو چکھا ہے، اور بس خدا کے بھیدوں اور فیضوں کے ایک گہرے خزانہ تھے۔ حضرت شیخ بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو ان کی طرف شریعت سے لاپرواہ ہونے، ممنوع چیزوں کو استعمال کرنے، گوشت نہ کھانے، جمعہ اور جماعت کی پابندی نہ کرنے کی باتیں لگائی ہیں، من گھڑت اور بہتان ہے۔ اگر ابتدائی مستی اور حالات کے غلبہ کے باعث کوئی قسم کی بات ظہور میں آئی ہو تو عجب نہیں، لیکن جب مشائخوں کے ساتھ ان کی صحبت ہوئی تو انہوں نے کسی سنت کو نہیں چھوڑا۔ یوں تو حضرت بابا حیدر ریشی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی صاحب علم ہی درکار ہے جو ان کی بڑائی اور ان کی بزرگی کو بیان کر سکے۔ حضرت بابا حیدر ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش 29 ماہ رجب 909 ہجری کہا جاتا ہے، جبکہ ان کی تاریخ وصال اول ماہ ذی القعدہ 986 ہجری کہا جاتا ہے۔ یم عزل مقبول، یم مول خدائن کرمت عزل منظور، یمن مول خدائن مجازت کرمت عطا، یمن مول خدائن مختاریت کرمت عطا، یم لوح محفوظ قلم کار، یم باری تعالیٰ سندین خزان کن بردار، پریت کس پن پن حاجت، پریت کس پن پن مقصد مول خدا سند فضل ستن یمہ دربار من حاصل سپدان۔
ان کی تربت کے قریب اور بھی 21 افراد ایسے مدفون ہیں جو کہ ان کے خلفاء اور ان کے رفقا میں سے ہے۔ حضرت بابا حیدر ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے ساتھ ہی میں ایک چشمہ بھی نکلتا ہے جو کہ ہر فرد کے لیے ایک تبرک کے طور پر ابھی بھی موجود ہے اور ہر کوئی شخص اسے استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صاحب کمال ریشی اور صوفی کو اپنے جوار رحمت اور ان کے ساتھیوں کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کو اس نعمت کا ثمر دے کہ جس کا ان کو وعدہ کیا گیا ہے۔ آج کے سفر میں بس اتنا ہی۔ اگر پھر کبھی موقع ملا تو ہم پھر ملیں گے کسی اور ریشی اور صوفی کے تواریخ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔